بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک شانو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک ہے کہ اس پر سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج امت کی اکثریت جو روزی سے پریشان ہے، روزی کی تنگی سے۔ دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اور جن کا حال جو سورہ حاقہ میں قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھی یہ کہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں۔ اول یہ کہ اس کی لائف میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے ہے کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، نمبر 2 بھوکا مرتا ہے، نمبر 3 پیاس کی شدت میں موت آتی ہے کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آقا نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسا ملا کر بتایا کہ رائٹ والی پسلیاں لیفٹ میں اور لیفٹ والی پسلیاں رائٹ میں ایسی گھس جاتی ہیں۔ دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں، فجر تک۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں۔ ایک، حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرے، اللہ پاک کا اس پر غصہ ہوگا۔ تیسرے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آخری جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن، او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص۔ اور تیسری لائن جو ہے، جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ پاک کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس میں جتنے قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایت سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکے اور بعض میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اور پہلی روایت میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی ذکر ہے۔ تو جب اسلام سے نکل گیا تو پھر جس قدر عذاب وہ تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ذکر میں نے کیا یا آئندہ کروں گا، یہ سب اس کام کی سزا ہے
کہ بھئی نماز میں سستی کی، نماز کو قائم نہیں کیا، اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک مشرک کی معافی نہیں فرمائیں گے، کافر کی مغفرت نہیں ہوں گے قیامت میں، آخرت میں کوئی آپشن نہیں ان کے پاس، کوئی چانس نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک جس کی دل چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اس کے علاوہ اللہ پاک جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی اور آیات اور احادیث کی بنا پر اگر اللہ پاک معاف فرما دے تو ذہ قسمت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 کورٹس ہیں، 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر و اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، میں نے کہا نا آپ سے کافروں کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرے جو حقوق العباد کی، یعنی بندوں کے حقوق، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمہ ہے، یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ پاک اپنے پاس سے اس کو نیکیاں دے دیں گے۔ تیسری عدالت جو ہے اللہ پاک کے اپنے حقوق کی ہے، یعنی حقوق اللہ کی، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے کاموں کی سزائیں تو یہی ہے جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں، یہ میں نے اس پر بھی پہلے ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں کو سنایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا، آقا اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آقا نے حسب معمول دریافت فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، جہنم اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر جو ہے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص اس کو اٹھانے جاتا ہے اور جب اٹھا کر وہ واپس لاتا ہے تو سر پھر ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا سر جو پچک جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے جب دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن کریم پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں کہ آقا نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے وقتوں کو، اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں، یعنی نماز کی فکر کرتے ہیں، ان میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس آقا سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ اللہ پاک شانو اس سے راضی ہوں گے۔ حضرت انس آقا سے اللہ پاک کا ارشاد نقل کرتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ پاک کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، دوسری اور کوئی غرض نہیں، دنیاوی کوئی غرض نہیں، اللہ پاک کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو، میں نے آقا سے سنا ہے کہ مسجد متقیوں کا گھر ہے،
اور اللہ پاک نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے، یعنی پرومس کر لیا کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اور اپنی رضا نصیب کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑی چیز تو اللہ پاک کی رضا ہی ہے نا میرے ویورز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آقا کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود آقا کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ پاک کا گھر ہیں، اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پاک پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آقا سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے، مسجد سے محبت رکھے، اللہ پاک اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آقا سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کے قدموں کی آہٹ سنتا رہتا ہے مردہ، کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ رائٹ سائڈ میں، اور روزہ لیفٹ سائڈ میں، اور باقی جتنے نیک اعمال صالح ہیں، نیک کام ہیں، وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں، یعنی اس کو سیکورٹی دے دیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتوں کو اشارہ کر دیتے ہیں جو پوچھنا ہے دور سے پوچھو۔ فرشتے دوری سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ آقا کی شبیہ دکھائی جاتی ہے اور مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اب وہ مومن ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سب صحیح جواب دے دیتا ہے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آقا ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ قرآن کریم کہتا نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ نبی جی ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے آقا سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ پاک کی حمد کرتے تھے؟ ہر حال میں بھی، راحت ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، غمی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ہر حال میں اللہ پاک کی تعریف کرتے تھے۔ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے؟ اسے اب سمجھے نا میرے ویورز، تہجد پڑھنے والے۔ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ تاجروں کی جماعت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی اعلان ہے کہ آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں۔ آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل یعنی بزنس ہابیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ وہ شیخ نصر سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ جائیں گے تو جہنم سے ایک عنق، یعنی یہ عربی کا لفظ ہے، ایسی لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پھانتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی، لمبی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں، 70,000 فرشتے اس کی
لگام کو پکڑے ہوں گے، جہنم ایسی دہاڑ رہی ہوں گی کہ 70,000 فرشتے اس کی لگام کو پکڑے ہوں گے۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بدمزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسے کہ جانور دانہ چھپتا ہے، وہ ان سب کو چن چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، ان لوگوں کی جماعت سے چن چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد پھر تیسری بار نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی، یہ جو مصور ہوتے ہیں نا۔ اس کے بعد جب یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان ابلیس آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب بتا یار، ایسی ترکیب بتا کہ میں بھی تیرے ایسا ہو جاؤں۔ تو ابلیس نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی، جیسے آپ فرمائش کر رہے ہو مجھ سے کسی نے بھی یہ نہیں کی، تجھے اس سے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو ان صاحب نے کہا میرا دل چاہتا ہے بس تیرے سے بن جاؤں۔ تو شیطان نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر، خوب سستی کر اور قسم کھا خوب۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، بات بات پر قسم کھا، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسمیں کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ پاک سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا او ہو، تیرے سوا مجھ سے چال بازی کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، بہت چال بازی کے ساتھ تو نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ انسان کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔